بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مرد اور خواتین کے لیے جنابت کی حالت میں غسل کے بنا سونا جائز ہے؟ اس بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ جنابت کی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہو جائے گی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کو رد کرتی ہے۔ جنابت کی حالت میں مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ لہٰذا مرد اور عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جب بھی حالت میں ہوں روٹین کے کام کاج کریں، کھانا تیار کر لیں یا پھر گھر پہ دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں۔ اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس پر کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ ہلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، حالت جنابت کی نجاست حکمی ہوتی ہے، ہنسی نہیں۔ لہٰذا جب بھی حالت میں بیٹھنے سے جگہ نجس نہیں ہوتی، نہ ہی مصافحہ کرنے سے دوسرے کا ناپاک ہوتا ہے، نہ کھانا پکانے سے کھانا پلید ہوتا ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کی اس کے واجب ہونے کی اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے کہ جب بھی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں، میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح جب بھی ہونے کی حالت میں کرتے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، نماز کے لیے اذان کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے۔ میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے۔ کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آوازیں نماز فجر سے سنائی دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تیمم کر لیتے۔ میاں بیوی اگر سونے سے پہلے غسل کر لیں تو یہ افضل ہے۔ عبداللہ بن گیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ سونے سے قبل غسل کرتے یا غسل کرنے سے پہلے بھی سجایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتی ہیں، وہ دونوں طرح کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے، اور کبھی کبھی وضو کر لیا کرتے اور سو جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کا شکر جس نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے
یعنی احتلام یا جی وہاں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے آرزو کو دھو کر سو جایا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور لوگوں نے صفیں باندھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ جب آپ اپنی جگہ مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا تم سب اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ گھر واپس گئے اور ہمارے پاس واپس آئے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا اور حال یہ تھا کہ آپ نے غسل پر کر رکھا تھا اور ہم صف باندھے کھڑے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کے ہم میں سے کوئی ایک جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو جب بھی حالت میں ہی سو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنبی حالت میں سو سکتا ہے۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے اس حدیث میں اس بات کا استحباب پایا جاتا ہے کہ جب یہ شخص ان سب کاموں کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے، اور خاص کر جب وہ اپنی دوسری بیوی سے جمع کرنا چاہے جسے جمع نہیں کیا، اس کے لیے اپنے عضو تناسل کو دھونا یقیناً مستحب ہے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت غسل کو مؤخر کر دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ غسل کے بغیر سونا کھانا سب جائز ہے، مگر غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم جب تک غسل نہیں کرنا تب تک وضو کر لے۔ یہ وضو کرنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے، یا وضو کرنا جمع کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جب بھی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جب اسف فراغت ہو، اس کے بعد سونے کا ارادہ یا باوجہ کسی ضرورت بے وقت مسلط جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکور میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شخص میں حدیث کے مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسان ہیں کہ اس نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں ایک لائن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ضرور ٹائپ کیجیے۔ جزاک اللہ۔